سب سے پہلی سجیشن یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت اور اپنی یعنی ہمیں اس کی نیت کرنی ہوگی کہ مجھے اپنے ٹیمپرامنٹ پہ کام کرنا ہے اور مجھے اس کی فکر کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, تو نیت اور فکر کیسے پتہ لگے گی کہ میری نیت ہو گئی ہے اور میری فکر ہو گئی ہے اس کی؟ تو اس کا پتہ لگے گا کہ آپ اس کے لیے دعا کتنی کر رہے ہیں. نیت جو ہے نا وہ نہ دکھائی دینے والی چیز ہے. نیت کا اگر کوئی آبزرویبل انڈیکیٹر ہے تو دعا ہے. خالص نیت کا انڈیکیٹر دعا ہے, اس لیے کہ نیت تو دل میں چھپی ہوئی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کتنی دفعہ اپنے دل میں اللہ سے یہ بات کرتے ہیں. جتنی نیت خالص ہوگی اتنی دعا کا رجحان بڑھے گا. تو آپ اپنی اصلاح کا کوئی بھی پروگرام اپنی نیت کے ٹھیک کرنے سے ہوگا, اور نیت اگر ٹھیک ہوگی اور نیت اگر خالص ہوگی تو دعا اس کا رزلٹ ہوگی. دعا کرنی پڑے گی آپ کو. دعا ایون اگر آپ کو اپنی نیت میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو اس کا علاج بھی یہ ہے کہ آپ دعا شروع کریں, یا اللہ میری نیت کو اچھا کر دے. تو دعا جو ہے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. میرے پاس بہت دفعہ ایسا ہوا کہ بہت سے لوگ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, کبھی بچے بھی آتے ہیں, کبھی پیرنٹس بھی آتے ہیں, ٹیچرز بھی آتے ہیں, اور وہ اپنا کوئی پرابلم شیئر کرتے ہیں. کوئی سائیکولوجیکل پرابلم شیئر کرتا ہے, کوئی اور پرابلم شیئر کرتا ہے, کوئی ٹیمپرامنٹ کا پرابلم شیئر کرتا ہے, کوئی ریلیشن شپ کا پرابلم شیئر کرتا ہے. اور میں ان سے جب یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ اپنے لیے دعا کرتے ہو, تو کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں بچوں کے لیے کرتا ہوں, میں سب کے لیے کرتا ہوں, اپنے لیے نہیں کرتا. یہ بڑی غیر مناسب بات ہے. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میں کرتا ہوں, پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ایک کاغذ پہ وہ لکھ دیجئے کہ آپ کیا دعا کرتے ہیں, مجھے نہ دکھائیں, آپ کاغذ پہ لکھیں کہ آپ دعا کیا کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, شاید میں دعا نہیں کرتا. پھر انہیں خیال آتا ہے کہ شاید میں دعا نہیں کرتا. آپ اپنے لیے کن الفاظ میں دعا کرتے ہیں؟ اصل میں ہمارے نفس کا ایک کہہ لیجئے مسئلہ یہ ہے کہ جب اسے مخاطب کر کے کوئی بات کہی جاتی ہے تو یہ کم سنتا ہے, اور جب کسی اور کو مخاطب کر کے کچھ کہا جاتا ہے جس میں میرا ذکر آ رہا ہو اس کو یہ زیادہ سنتا ہے. تو جب آپ اللہ کو مخاطب کر کے اپنے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کا نفس زیادہ اس بات پر اس کا اثر لیتا ہے. اس کا ٹیسٹ اس طرح کر لیجئے کہ آپ کو مخاطب کیے بغیر, یعنی آپ کے ہسبینڈ آپ کے بارے میں کسی اور سے کوئی بات کر رہے ہوں تو آپ زیادہ سنیں گی, اور اگر آپ سے بات کر رہے ہوں تو بھی سنیں گی, لیکن اس وقت تو بہت زیادہ سنیں گی جب اسپیشلی مطلب اگر نیند میں بھی ہوں گی تو آپ جاگ کے بیٹھ جائیں گے, آپ کہیں گے یہ کیا کس سے کہہ رہا ہے میرے بارے میں. تو دعا کا کمال کا فینومینا ہے. یعنی ہمارا نفس جب ہمارے نفس کو مخاطب کر کے کوئی بات کی جائے تو بھی سنتا ہے, لیکن جب آپ اللہ کو جب مخاطب کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ مجھے یہ کر دیجئے, یا اللہ میرے نفس پہ مجھے میرا مزاج خوبصورت کر دیجئے, میرے مزاج کو ٹھیک کر دیجئے, میرے مزاجی مسائل حل فرما دیجئے, میرے مزاج کو اچھا بنا دیجئے, میرے مزاج کو لوگوں کے لیے پسندیدہ بنا دیجئے, اس بات کی دعا کریں. اگر آپ دعا نہیں کر رہے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے اس کی کوئی پکی نیت کی ہوئی ہے. آپ کی نیت کمزور ہے یا نیت خالص نہیں ہے. نیت کی صحت کا اور نیت کے اخلاص کا جو انڈیکیٹر انسان اپنے اندر کیونکہ نیت ایسی چیز نہیں ہے جو کسی اور کو پتہ لگے. دعا بھی آپ اپنے لیے کتنی دعا کر رہے ہیں اور کون سی دعا کر رہے ہیں یہ بھی کسی اور کو تھوڑی پتہ لگتا ہے, کہیں لکھا ہوا تھوڑی آتا. یہ بھی انتہائی داخلی عمل ہے. تو سب سے پہلا پوائنٹ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہے نیت. اور نیت کے اندر نہ صرف یہ کہ نیت کرنی ہے بلکہ فکر بھی کرنی ہے. نیت بھی کریں فکر بھی کریں, یہ میں نے پہلی بات کی, لیکن اس کا انڈیکیٹر کیا ہے؟ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ نیت کیجئے اور فکر کیجئے, تو ان دونوں کے
کچھ آبزرویبل انڈیکیٹرز ہیں جو آپ خود دیکھ لیں گے. نیت کا انڈیکیٹر میں نے بتایا کہ دعا. آپ دیکھیں گے اچھا میں نے اپنے مزاج کے لیے میں نے میری نیت تھی میرا مزاج اچھا ہو جائے, لیکن میں نے اس کی دعا تو نہیں کی زیادہ, میں نے تو ایک ہی دفعہ کی, دوبارہ تو نہیں کی. آپ کو یاد رہے گا کہ آپ اس کی, اگر آپ کو فکر بھی بہت ہے نا تو آپ کی دعا بڑھ جائے گی, کیونکہ آپ کو اس کی فکر ہے. اور یہ بالکل اس کو کوئی اور آبزرو نہیں کر سکتا سوائے آپ کے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ دوسری چیز جس سے فکر کا پتہ لگے گا وہ ہے کوشش. آپ کوشش کریں گے, پھر کام رہ جائے گا, پھر کچھ غلط ہو جائے گا, لیکن کوشش کریں گے. نہیں ہو پائے گا پھر کوشش کریں گے, پھر نہیں ہو پائے گا پھر کوشش, یعنی کوشش جاری رہے گی. ٹھیک ہے پرابلم سالو نہیں ہو رہا, لیکن آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ, آئی ایم ڈوئنگ, مطلب آپ اٹیمپٹ کریں گے ٹھیک کرنے کی. وہ ٹھیک نہیں ہوا کوئی بات نہیں, پھر اٹیمپٹ کی. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اس فکر میں ڈوبا ہوا انسان اللہ کو اس انسان سے زیادہ عزیز ہو جائے گا, اور ہوتا ہے, جس مطلب جو یعنی جو فکر ہے نا آپ کی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. بعض کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ ٹھیک آدمی سے زیادہ ٹھیک ہونے کی فکر والا آدمی اللہ کو عزیز ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسی زبردست بات ہے. تو آپ کا تو مقام خود ہی بڑھے گا, آپ یہ ایفرٹ کریں. یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے, اپنی نیت اور اپنی فکر کو ٹھیک کیا جائے, مزاج صحیح کرنے کی نیت کی جائے اور فکر کی جائے. اس کو پتہ کیسے چلے گا؟ دعا کے ذریعے پتہ لگے گا. دعا کی کثرت, دعا کا تسلسل, اور کوشش کا تسلسل. دعا کی کثرت, کوشش کا تسلسل. کوشش کا تسلسل فکر کا آبزرویبل انڈیکیٹر ہے, اور دعا کی کثرت جو ہے وہ نیت کی سچائی اور نیت کی صحت کا انڈیکیٹر ہے. آر یو گیٹنگ دس؟ یہ ہے پہلا اسٹیپ 1. اسٹیپ 2 کیا ہے؟ اسٹیپ 2 کے اندر اب جو ہم اسٹیپ 2 کر رہے ہیں اس کی کچھ تفصیل ہے. اسٹیپ 2 یہ ہے کہ ہمارے کچھ پرسیپشنز ہیں اور ہمارے کچھ مفروضے ہیں, کچھ ہمارے کانسیپٹس ہیں جن کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. اگر وہ کانسیپٹس ٹھیک نہیں ہوئے تو مزاج, مطلب یہ جو پہلا کام کیا اس سے مزاج بہتر ہونا شروع ہوگا, لیکن اب آبسٹیکل یہ ہے کہ آپ نے کچھ چیزوں کو کچھ تفہیمی پرابلمس ہیں, یعنی کچھ چیزیں غلط انڈرسٹینڈ کر لی ہیں, کچھ ذہن میں غلط باتیں بیٹھ گئی ہیں. میں اس کی کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں ذرا. اب میں تھوڑا سا کھل کے ایگزامپل دوں گا تاکہ ذرا بات سمجھ میں آئے. مثال کے طور پر ہمارے ذہن میں کیا کیا چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں جس سے ہمارا مزاج ٹھیک نہیں ہوتا. اب میں کچھ جملے بولوں گا جو ہمارے اندر چل رہے ہوتے ہیں. ان جملوں کو ہم اپنا انٹرنل ڈائلاگ کہہ سکتے ہیں. مشکل تو نہیں ہو رہی ہے, بہت ساری اصطلاحات تو نہیں آ رہی, کیونکہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا اسی کی بیسس پہ ہمارا انٹرنل ڈائلاگ جنریٹ ہوتا ہے. آپ کا انٹرنل ڈائلاگ اتنا ہی بامانی ہے جتنی اچھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, اب میں انٹرنل ڈائلاگ بتاتا ہوں, یعنی اندر ہی اندر چل رہی ہے نا. بعض اوقات تو یہ اندر چل رہا ہوتا ہے, بعض اوقات کسی سے بول بھی رہے ہوتے ہیں. وہ جملہ کیا ہے؟ کیا مطلب, کیا میں بس خود پر ہی کام کرتی جاؤں یا کرتا جاؤں؟ ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا اور آپ وہاں رک جائیں گے, پھر واپس پیچھے پلٹ جائیں گے. یا پھر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کیا ساری خرابی مجھ میں ہی ہے, کیا مجھ ہی میں ساری خرابی ہے, کیا میں ہی غلط ہوں؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بہت ساری ہمارے ذہن کا کچھ پرابلم ہے جس کے نتیجے میں ایک انسان اپنے اوپر کام کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. سب سے مشکل کام ہے اپنے اوپر کام کرنا, سب سے مشکل کام. ایک دم آپ گیو اپ کرتے ہیں, آپ ایک دم نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا مطلب ساری خرابی مجھ میں ہی ہے, کیا آپ مجھے ہی کہتے ہیں؟ اور ایک اور بڑی دلچسپ بات, میرے مزاج کے اچھا ہونے کا انہیں فائدہ کیوں ہو. یہ بڑی زبردست بات, مطلب جب یہ بات ذہن میں آتی ہے نا تو اب دوبارہ اگر یہ بات پیدا ہوتی ہے تو آپ کو فوراً دیکھنا ہے کہ آپ اپنے مزاج کو دیکھیں. نیت کی گڑبڑ ہو گئی نا, آپ اپنا مزاج ان کے لیے ٹھیک کر رہے تھے کیا, ان سے فائدہ لینے کے لیے ٹھیک کر رہے تھے کیا؟
اگر اپنے مزاج کی اصلاح کی فکر اگر ان کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر تو اس کی وجہ سے کام رک جائے گا. لیکن اگر اس کے لیے کام کر رہے ہیں, نیت کیا ہے آپ کی, تو پھر آپ کہیں گے ٹھیک ہے مجھے ٹھیک ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بہت ساری چیزوں کو ریزالو کرنا ہوگا. نہیں تو لوگ ٹٹ فار ٹیٹ کی طرح, لوگ کہتے ہیں یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے, ان کے مزاج کو جس طرح ڈسکرائب ہوتا ہے نا, ٹٹ فار ٹیٹ, سنا ہے نا. اچھا, پھر ایک اور سوال آتا ہے, تو کیا اب میں برا بھی نہیں مانوں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میں فیل نہ کروں یا میں فیل نہیں کر سکتی؟ اس طرح بہت سارے. ایک اور بڑی زبردست بات جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے, اچھا فیل کرنا بری بات نہیں ہے. بری بات چھوٹی چھوٹی باتیں فیل کرنا ہے. اگنوریبل چیزوں کو اگنور نہ کرنا, یہ پرابلم ہے. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. بہت ساری لیڈیز کو اپنی ساس کی وہ بات بری لگتی ہے جو ان کی امی بھی ساری زندگی ان کو بولتی رہتی تھیں. میرے پاس بہت ساری لیڈیز آتی ہیں, جب وہ اپنی ساس کا کبھی کوئی بات کرتی ہیں کہ وہ مجھے ایسے کہتی ہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں سچ سچ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا تمہاری اماں نے کبھی بھی تمہیں اس طرح کا کوئی جملہ نہیں کہا؟ تو پتہ لگتا ہے اماں نے تو اس سے زیادہ کہے ہیں, لیکن اماں کی بات کو فیل نہیں کیا. تو یہ بعض اوقات انسان کو سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر میری اماں کہہ سکتی ہیں تو کوئی اور بھی یہ بھی کہہ سکتی ہیں, یہ بھی میری اماں کی جگہ ہے. تو اگر چیزوں کو اس طرح سمجھ لیا جائے, یعنی انڈرسٹینڈنگ میں کچھ چینج کر لیا جائے, تو پھر چیزوں پہ کام کرنا آسان ہو جائے گا. لیکن اگر وہ انڈرسٹینڈنگ میں ہی پرابلم رہے گا تو چیزوں میں پرابلم پھر سالو نہیں ہو سکے گا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں. اس کے پیچھے بھی, اچھا اب اس سے بھی پیچھے میں اور ڈیپ ڈاؤن اور کچھ کانسیپٹس کو ٹچ کروں گا. ٹھیک ہے جی. آپ نے کہا جو اگنوریبل چیزیں ان کو اگنور کریں, تو کیسے یہ کیسے پتہ لگے گا کہ اگنوریبل؟ سبحان اللہ, یہ بھی بات صحیح ہے, یہ بھی بات صحیح ہے. اگنوریبل کیسے پتہ لگے گا کہ یہ اگنوریبل ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر مجھے نوٹس لینا چاہیے یا نہیں؟ اس کے لیے اللہ سے حکمت کی دعا مانگنی چاہیے, اس کے لیے اللہ سے. اور دوسرا اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ معاملہ جس کو اگنور کرنے کے نتیجے میں نقصان نہیں ہو رہا, جس کا نوٹس لینے کے نتیجے میں نقصان ہو رہا ہے, اس پر اگنور کرنا لازم ہے, واجب ہے. اس کو اگنور نہ کرنے کی پکڑ ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی وہ معاملہ جس کے اگنور کرنے کے نتیجے میں کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن اس کے نوٹس کرنے کے نتیجے میں ڈیمیج کاز ہو رہا ہے, اس کا اگنور کرنا بالکل ضروری ہے. اس کا اگنور کرنا ٹھیک ہے. پرابلم جب ہوگی جب اگنور کرنے کے نتیجے میں بھی کچھ فائدہ کچھ نقصان ہو, اور نوٹس کرنے کے نتیجے میں بھی کچھ فائدہ کچھ نقصان ہو. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نوٹس کرنے کی کیا کاسٹ ہے اور اگنور کرنے کی کیا کاسٹ ہے. نوٹس کرنے کا کیا ریوارڈ اور کاسٹ, نوٹس کرنے کا کیا ریوارڈ ہے اور نوٹس کرنے کی کیا کاسٹ ہے, اور اگنور کرنے کا کیا ریوارڈ ہے اور اگنور کرنے کی کیا کاسٹ ہے. ہم ان دونوں کا کمپیریٹیو انالیسس کریں, لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم کول مائنڈڈ ہوں گے, جب ہم اپنے آپ کو ذرا قابو میں کریں گے. ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے, ہم کہیں گے یار رکو ذرا اطمینان سے, ذرا بعد میں دیکھتا ہوں. یہ اتنا تحمل تو ہوتا نہیں ہو, تو اسی وقت دین اینڈ دیئر ایک دم فائر ورکس ہو جاتے ہیں نا, تو کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے. ہاں, اب میں اگلے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں, بتاتا ہوں. اس کے بعد ایک اور جو اس سے بھی زیادہ, جو اگین یہ دوسرا ہی پوائنٹ چل رہا ہے, تفہیمی معاملات, یعنی ہماری سوچ, ہمارے مفروضے, ہمارے کانسیپٹس, ان کی کریکشن ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک دو چیزیں اور ہیں. مثال کے طور پر بہت سے لوگوں کا اسٹینس یہ ہے کہ جب میری غلطی ہی نہیں ہے تو میں سوری کیوں کہوں. دیکھیے جو پرائیویٹ لائف ہے نا, جو میں نے کہا تھا کہ ایک ہے پبلک لائف, ایک ہے پرائیویٹ لائف. اگر آپ نے معافی مانگنے اور معاف کرنے کا اصول یہ بنا لیا ہے, معافی مانگنے کا اصول اگر کسی کا یہ بن جائے کہ پہلے مجھ پہ میری غلطی ثابت کر دو پھر معافی مانگوں گا, یہ آدمی ہمیشہ مشکل میں رہے گا, یہ ہمیشہ مشکل میں رہے گا. اور یہ بہت, یعنی یہ اپنے لیے بہت بڑی پرابلم کریٹ کر رہا ہے.
معافی مانگنے اور معاف کرنے کا اصول یہ نہیں ہونا چاہیے. کم از کم ان 4 لوگوں کے ساتھ جن کو ابھی ہم نے ادھر لکھا تھا جو پرائیویٹ لائف میں ہیں, پیرنٹس, اسپاؤس, سبلنگس اور بچے, ان کے ساتھ اصول کیا ہے معافی مانگنے اور معاف کرنے؟ اس کا اصول یہ ہے جس کا فہم زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے, معاف کرنے کی بھی معافی مانگنے کی بھی. ٹھیک ہے, آئی ریپیٹ, کیا میں نے کہا؟ جس کا فہم زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے, معاف کرنے کی بھی معافی مانگنے کی بھی. اگر آپ نے, فہم سے مراد انڈرسٹینڈنگ. If you understand more, this is your responsibility to forgive and seek forgiveness. ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ذہن یعنی چیزوں کو نا صرف کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, صرف ہم اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا غلطی تو اس کی ہے, وہ سوری کیوں نہیں کر رہا. آپ اگر اس طرح چلیں گے نا, دیکھیں قانونی اینک لگا لینے سے نا رشتے خوبصورت نہیں ہوتے اور مستحکم نہیں ہوتے. اگر آپ یہ کہیں گے نا یہ اس کی ذمہ داری ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ اس کا فرض ہے, یہ میرا فرض ہے, قانونی طور پر آپ چیزوں کو دیکھیں گے نا, آپ کو اس طرح نہیں دیکھنا ہوگا. آپ کو اسپیشلی یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, والدین کے ساتھ, اس کے اندر آپ کو بڑھ کے کرنا ہوتا اور اس احساس کے ساتھ بڑھ کے کرنا ہوتا ہے کہ میں نے تھرو آؤٹ مائی لائف بہت ساری چیزیں گڑبڑ کی ہوں گی, تو اس کی کمپنسیشن کا ایک موقع مل رہا ہے تو کیوں نہ ملے. آپ مجھے بتائیے, کیا ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے اپنے کبھی بھی کسی بھی عمل سے والدین کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی ہوگی؟ کیا یہ کوئی دعویٰ کر سکتا؟ مطلب ہو سکتا ہے چلیں ابھی 2 سال سے نہیں دی ہوگی, لیکن جب آپ 6 سال کے تھے تو دی ہوگی, جب 10 سال کے تھے تو دی ہوگی, 14 سال کے تھے تب بھی دی ہوگی, کیا پتہ 20 سال کی ایج میں بھی دی ہو, اور کیا پتہ ابھی بھی بے خیالی میں دی ہو. اللہ ہمیں معاف کرے. تو اگر کبھی کوئی میٹر ہے جس کے اندر آپ کو ایک موقع مل رہا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ آگے بڑھ کے اس کو معاف کر دیں, آپ درگزر کر دیں, تو اس موقع کو ہمیں استعمال میں لانا چاہیے. یہی بات بچوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ اور شوہر کے ساتھ تعلق میں بھی ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سے کسی دوسرے کا دل دکھا وہاں ہم معذرت کر لیں؟ ہاں, لیکن اب دیکھیں ایک تو پوائنٹ یہ ہے, آپ کو جب تک پتہ نہیں, آپ کو جب پتہ لگتا ہے کہ اس کا دل دکھا تو میں نے معذرت کر لی. میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں تو آپ پہ معذرت, اگر اس میں تو معذرت نہیں کی تو پھر تو آپ گئے, پھر تو آپ اس دنیا میں گئے. فرض کیجئے مجھ سے کسی کا دل دکھا اور میں نے معذرت نہیں کی, تو پھر اس دنیا میں میرا کام ہو گیا. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ لیکن اگر مجھ سے کسی کا دل نہیں دکھا, یا چلیں میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا لیکن خود ہی اس کا دکھ گیا, ٹھیک ہے, ایسا بھی تو ہوتا ہے نا. آپ کہیں مجھ پہلے یہ ثابت کرو میں نے تو تمہیں کوئی دل دکھایا ہی نہیں ہے, اس بات پر اس کا دل دکھ رہا ہے کہ مطلب اگر میرا دل دکھ رہا ہے تو یہ ویسے ہی میرے دل کو منا لے. مطلب جتنا ہم اسے یہ بتاتے ہیں میں نے تو تمہارا دل نہیں دکھایا, یہ جو انداز بے پرواہی ہے یہ انسانی تعلق کے اندر بڑا گراں گزرتا ہے. قانونی طور پر معافی آپ پہ واجب نہیں ہے, لیکن انسانی تعلق کے اندر, انسانی رشتوں کے اندر یہ معافی ناگزیر ہے. اس آپ کا سوری کہنا آپ کی حکمت کی دلیل ہے. آپ کا سوری نہ کہنا آپ قانونی طور پر آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ سوری نہ کہیں, یعنی آپ کے لیے قانونی بائنڈنگ نہیں ہے کہ آپ سوری کہیں, لیکن تعلق کو بچانے کے لیے سوری کہنا ناگزیر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں, بعض اوقات ہمیں کچھ ایسی نمازیں پڑھنی ضروری ہو جاتی ہیں جو ہم پہ فرض نہیں تھیں, اپنی زندگی کے دل ادر دور کرنے کے لیے. بات واضح ہو رہی یا نہیں ہوتی؟ تو بالکل اسی طرح کی سچویشن, پتہ نہیں میری پوری بات سمجھ آئی یا نہیں جو میں, ٹھیک ہے. ہمیں واجب ہوتا ہے نا, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہمارے ہم اتنی کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں, ہم سمجھتے ہیں مذاق نارمل ہے, اور اگلا بندہ یا بچہ
وہ بلی ہو رہا ہوتا بالکل ہے. یہ بالکل نارمل بالکل یہ بات بھی بالکل صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ان انٹینشنل کسی بیہیویئر سے, مزاج تو یہی چیز ہے نا, مزاج کیا چیز ہے, آپ نے جان بوجھ کے تھوڑی کسی کا دل دکھایا, خود ہی اس کا دل دکھ گیا. تو یہ آپ کا مزاج, کیونکہ میں نے مزاج, آپ کی پریزنس میں کوئی انکمفرٹیبل ہو رہا ہے, آپ کی پریزنس میں کوئی ڈس ریسپیکٹفل فیل کر رہا ہے, آپ کی پریزنس میں کوئی انسیکیور فیل کر رہا ہے, آپ کی پریزنس میں کوئی ڈیمین فیل کر رہا ہے, ڈیمین ہوتا ہے نا مطلب ریڈیکیولڈ فیل کر رہا ہے, آپ کی پریزنس میں کوئی آکورڈ فیل کر رہا ہے, یہ ساری مطلب میں نے کہا تھا کہ سب سے بہترین کیا ہے کہ وہ کمفرٹیبل ہے, سیکیور ہے, انجوائبل ہے اس کے لیے, اور وہ بہت ریسپیکٹڈ. لیکن یہ تو آئیڈیل ہے نا. اب اس سے نیچے آتے چلے جائیں تھوڑا 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 تھوڑا, پھر ایک زیرو پہ آ جائے گا, پھر اس کے بعد آپ اور نیچے چلے جائیں. یہ سب اور آپ جان بوجھ کے تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی ہے ولیم پرکی, اس نے بڑی زبردست ایک, اور مجھے بس ایک چیز یاد آ گئی, اس نے بڑی ایک کمال کی ایک تھیوری پیش کی, وہ صرف میں ذکر کر کے جاؤں گا کیونکہ اب یہ ہم پھر واپس ادھر نہیں جانا چاہ رہے. اس نے کہا کہ انسانوں کی نا, اس نے بڑی دلچسپ 4 اقسام بتائیں. اس نے کہا کہ ایک ٹائپ کے لوگ وہ ہیں جو انٹینشنلی انوائٹنگ ہیں. انٹینشنلی انوائٹنگ وہ لوگ ہیں جو پوری کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں, ان کے لیے انویٹیشنل ہوں, ان کے لیے ویلکمنگ ہوں, انٹینشنلی انوائٹنگ ہے. ٹھیک ہے, ان کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ اپنے رویوں میں خوشنمائی اختیار کرتے ہیں. دوسرے ٹائپ کے وہ لوگ ہیں جو ان انٹینشنلی انوائٹنگ ہیں. ان کو آپ کہہ لیجئے کہ یہ ان کے مزاج اتنے نفیس ہیں, یہ اتنے باذوق ہیں کہ انہیں لوگوں کو کہہ لیجئے ویلکم کرنے اور وارم فیل کرانے کے لیے کچھ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں کسی کی عزت اور تکریم کرنے کے لیے تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے, پھر بھی سامنے والا زیادہ تکریم محسوس نہیں کرتا. اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو مطلب کوئی کوشش, مطلب ان کے ساتھ رہنے والا آدمی خود ہی مکرم اور باعزت محسوس کرتا. میں بعض اوقات یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے محبت کرنے والے مجھ سے ایسے ہیں, لاکھوں لوگ محبت کرتے ہیں, لوگ تو ایسے ہیں جو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بہت چاہتے ہیں کہ خوش کریں, وہ بہت چاہتے ہیں کہ, لیکن ان بیچاروں مزاجی دیوار, مطلب ایک مزاجی مسائل ان کے ساتھ ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی بعض اوقات جب یہ مزاجی مسائل شدید ہو جائیں تو انسان اپنے محبوب کی بھی دلربائی کا فریضہ نہیں نبھا پاتا, نہیں انجام دے پاتا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی ملتا تھا اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں ہی ان کا سب سے پسندیدہ. سبحان اللہ. ہر صحابی ان کا اتنا اچھا سبحان ان کے ساتھ برتاؤ ہوتا تھا, بالکل اتنا اچھا مزاج, سبحان سمجھتا تھا میں سب سے زیادہ اچھا انسان. اس میں ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ ہر صحابی کا یہ خیال تھا کہ شاید میں سب سے قریب ہوں, شاید مجھ سے سب سے زیادہ مجھے اہمیت, یعنی جس سے ملتے تھے وہ اتنا اکرام, اتنی عزت افزائی, ایسا. اور اس میں جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ وہ صحابہ جو ہر وقت ساتھ رہتے تھے اور وہ صحابہ جو کم ملتے تھے, سب کو اس فیلنگ میں لے کر آ جانا, یہ تو بہت بڑی بات تھی نا. یار غار تو اس فیلنگ میں تھے ہی, باقی بھی اس فیلنگ میں چلے گئے, یہ بہت بڑی بات تھی. سبحان اللہ, جزاک اللہ الخیر. تو وہ ولیم برکی نے 2 اور بتائے اسی طرح, یعنی انٹینشنلی ان انٹینشنلی انوائٹنگ, پھر اس نے کہا انٹینشنلی ان انوائٹنگ, پھر اس کے بعد چوتھی جو بتائیے وہ کمال کی, ان انٹینشنلی ان انوائٹنگ. اور یہ میں واپس آ جاتا ہوں, ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, لیکن یہ آپ اس پہ غور کیجئے گا, کمال کی بات ہے. مطلب یہ اگر ہم اس میں جائیں تو کیسی, تو یہ ہے مزاج کا مسئلہ. ایسے ہوتا ہے کئی دفعہ کہ آپ 2 لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے اگلے نے کچھ ایسے نہیں کہا کہ آپ کو کچھ برا کہا, لیکن آپ کا اس کے ساتھ کبھی بھی مزاج نہیں ہوتا, تو پھر کیا؟ بھائی اس وقت یہ مزاجوں کی جو میں آپ کو بتاؤں, ایک ہوتا ہے افکار کا تصادم, ایک ہوتا ہے مزاج کا تصادم. اگر مزاجی اختلاف ہو
تو نقطہ نظر کا اتفاق بھی بحث کے اندر تصادم برپا کرنے کے لیے کافی ہے. یعنی میں اپنی زندگی میں ایسے مار کے مشاہدہ کر چکا ہوں, یعنی دو آدمی بیٹھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لڑ رہے ہیں, جب غور کیا تو پتہ لگا ایک ہی بات کر رہے ہیں, لیکن مزاجی اختلاف کی وجہ سے دونوں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بات میں کر رہا ہوں, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں میں کر رہا ہوں, بات دونوں ایک ہی کر رہے ہیں. یعنی ہم تو یہ خواہش کرتے ہیں نا کہ اختلاف احترام کے ساتھ ہو سکے. اس وقت ہمارا معاشرہ اتفاق احترام کے ساتھ نہیں کر پا رہا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی نقطہ نظر کا اتفاق اور مزاج کا اختلاف تصادم برپا کرنے کا موجب بن رہا ہے. اب پوری بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ سچویشن ہے. اب وہ بتائے گا یار دونوں ایک ہی بات کر رہے ہو لیکن تم لڑ کیوں رہے ہو, تم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہو یار. یہ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. جو میں نے یہ والی بات کی, یہ سیکنڈ پوائنٹ جس کے اندر میں نے کہا کہ اپنے تفہیم, اپنی انڈرسٹینڈنگ, کانسیپٹس اس کو ریویو کریں. اب اس میں 2-3 باتیں میں اب آپ کو مزید ایڈ کر رہا ہوں. وہ والی جو بات تھی نا, جب میری غلطی نہیں تو میں معافی کیوں مانگوں, یہ اپنے ذہن سے نکال دیں. تعلقات کو خوبصورت بنانے, تعلقات کو گہرا کرنے, تعلقات کو اچھا بنانے, ٹھیک ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو ہے وہ آپ بڑھ کر آپ معاف کریں. غلطی اس کی ہے, معافی آپ مانگ رہے ہیں. یعنی آپ کو کسی طرح سے اپنی غلطی سمجھ میں نہیں آئی لیکن معافی میں پہل آپ نے کر دی. ایسا انسان آپ کو بننے کی کوشش کرنی ہے. آپ نے بہت ذہن لگایا کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے, کوئی سمجھ میں تو نہیں آیا کہ مجھ پہ میری خطا واضح تو نہیں ہے, لیکن کہہ لیجئے کہ خاطر تعلق کے لیے میں نے مطلب فار دا ریسکیو آف ریلیشن شپ آپ نے آگے بڑھے, آپ نے سوری کہا, آپ نے معافی کی, آپ نے گلے لگایا, جو آپ سے کر سکتے ہیں آپ نے آگے بڑھ گئے. یہاں پر ایگو آ جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوب. ایگو اور خودی میں یہ جو ہم ایگو, اردو میں ایک لفظ ہے خودی. کبھی کبھی انگریزی زبان کا ایک پرابلم یہ ہے کہ بعض تصورات جن کا تہذیب ساتھ نہیں دیتی نا, وہاں لفظ ایجاد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اب یہ مسئلہ خودی جس بھی انسان کی ہوگی وہ اس کو سیلف لیس بنائے گی اگلے مرحلے پہ. ٹھیک ہے, یعنی بے لوسی خودی کا جوہر ہے. ٹھیک ہے, وہ انسان جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور بے لوسی کی اسپرٹ اس کی بڑھتی ہے, یہ خودی ہے. بے لوسی کہتے ہیں سیلف لیسنس. ٹھیک ہے, یعنی اپنے آپ کو ایسا سمجھنا جس کے نتیجے میں بے لوسی کی اسپرٹ بڑھ رہی ہے, دیٹ از خودی, دیٹ از جائز. لیکن اپنے آپ کو ایسا سمجھنا جس میں بے لوسی کی کیپیسٹی یا سیلف لیسنس کی کیپیسٹی ختم ہو رہی ہے, یہ وہ ناجائز ایگو ہے. خودی کے لیے انگریزی میں جو لفظ ہے وہ ایگو ہی استعمال ہوتا ہے, تو ہم اسے گڈ ایگو اور بیڈ ایگو کہہ سکتے ہیں. خودی کو ہم گڈ ایگو کہہ سکتے ہیں. انا جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ وہ جو جھوٹی جو فرعون کے اندر تھی یا کسی بھی انسان کے اندر ہو سکتی ہے, وہ ہم اسے نیگیٹو ایگو کہہ سکتے ہیں, بیڈ ایگو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بیسیکلی یہیں پر تو پرابلم آتی ہے نا کہ میں کیوں معاف کروں, میں کیوں میری غلطی تو میری ہے نہیں, وائی شوڈ آئی ڈو اٹ. تو وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, اس کو کیسے ختم کریں؟ ہاں, تو بس انشاءاللہ اس کی دعا کریں, کوشش کریں. یہ بہت اچھا کوشچن ہے. لیکن جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا نا, جب تعلق آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو جائے گا, تو پھر آپ یہ کام کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں معافی مانگ لی آپ نے, بیسک لیول پہ ریلیشن شپ تک پہنچا لیا, لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ وہ سوری اس لیے کرے تاکہ وہ ریئلائز کرے اس کی مسٹیک کیا ہے, تاکہ وہ دوبارہ اس کو نہ کرے ان دی لانگر رن, پھر ہم اس کو کیسے, اب ہم تو یہی چاہیں گے کہ وہ سوری کرے. اصل میں ہوتا یہ ہے, انسانی تعلق کے اندر کسی کے اختیار پر اثر انداز ہونے کی ڈائریکٹ کوشش جو ہے وہ تعلق کو خراب کر دیتی ہے. یعنی آپ کی بیوی یا آپ کا بچہ, آپ اس کے اختیار کو
اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں نا تو پرابلم ہوگا. آپ اس کے اختیار کو ٹچ نہیں کریں, آپ اس کے فہم کو بہتر کریں. آپ اس سے یہ میٹر ڈسکس نہیں کریں کہ دیکھو اصولاً تو تمہیں مانگنی چاہیے تھی لیکن دیکھو تم نے نہیں مانگی, میں نے مانگ لی, دیکھو اس دفعہ بھی میں نہیں مانگی. ڈونٹ ڈو دس. ٹھیک ہے, اس کو میں کہتا ہوں کہ کانورسیشنز کو دو طرح کی کانورسیشنز ہیں. ایک ہے ایشو سینٹرڈ کانورسیشن, ایک ہے پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشن. ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ غلطی کس کی تھی اور تم نے کیوں نہیں مانگی معافی اور میں ہی ہر دفعہ کیوں مانگ رہا ہوں, ان باتوں کو چھوڑ دیں. اور یہ جو بات ہے نا کہ آپ نے سوچا کہ وہ یہ کرے, اس کے اختیار کو, یعنی ہم اس کے اختیار, دیکھیں یوں سمجھ لیں, ہم اپنے بیلوڈ ونس کے اختیار کو انفلوئنس زیادہ کرتے ہیں, اس کے فہم کو نرچر کم کرتے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے فہم پہ کام کریں, اس کی انڈرسٹینڈنگ پہ کام کریں. اللہ نے اس کو ایک اختیار, دیکھیں یوں سمجھ لیں, میں دو باتیں کہہ رہا ہوں. ہم سب کو ایک ملی ہے پاور آف چوزنگ, رائٹ ٹو چوز یا فریڈم ٹو چوز. ٹھیک ہے, اختیار. دوسرا ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ, ہمارا شعور. ٹھیک ہے, اگر کوئی میرے شعور پہ کام کرتا ہے تو میں اپنے اختیار میں خود ہی سینسیبل ہو جاتا ہوں. لیکن اگر کوئی میرے اختیار پہ ڈائریکٹ انفلوئنس کرتا ہے میرے شعور پہ کام کیے بغیر تو میں اس سے کٹی ہو جاتا ہوں. یہ میرا پرابلم ہے, یعنی یہ میرے سے مراد یہ انسان کا پرابلم ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ہم اس کے شعور پہ کام کریں. حسن تعلق بھی تربیت کی بہت زبردست کہہ لیجئے پاتھ ہے. آپ جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اس کی تربیت کے لیے یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ریئلائز کرے, حسن تعلق بھی زبردست ہے. یعنی آپ نے اس سے کہا تو نہیں کہ یار غلطی نہ بھی ہو تو معافی مانگ لیتے ہیں, لیکن آپ ہر دفعہ یہ کام کر رہے ہیں, یہ بات بھی اس کے مزاج پہ اثر انداز ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے انشاءاللہ؟ تو اچھا, اب جو میں پوائنٹ, ایک اور چیز, کچھ لوگوں کا معاف کرنے کا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے معاف تو کر دیا ہے لیکن میں اسے بھول نہیں پا رہا. تو معافی, یہ معافی ہے ہی نہیں. ٹو فارگیو اینڈ ناٹ ٹو فارگیٹ is actually not to forgive. If you say that you have forgiven, اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے اس کو معاف کر دیا, بچے کو معاف کر دیا, بیوی کو معاف کر دیا, کسی کو معاف کر دیا آپ نے, اب آپ اس کو سوچیں نہیں, اب آپ اس کو بھلانے کی شعوری کوشش کریں. معاف کیے ہوئے میٹر کا دوبارہ یاد آ جانا یہ بھی کہہ لیجیے آزمائش ہے. آپ کہیں بس ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا, اب میری شعوری کوشش ہے میں انٹینشنلی ایفرٹ کروں گا کہ جس بات کو میں نے معاف کر دیا ہے اس کو اب میں ریوزٹ نہ کروں, ریکال نہیں کروں. اور اگر دوسرا کروائے تو کہ بہت مشکل ہے کیونکہ ایموشنلی اس کے ساتھ نہیں. اصل میں سنیں, ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس کام کو کریں گے تو یہ کام ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں گے نا کہ یہ تو عورتوں کے لیے مشکل ہے, تو پھر وہ عورت جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ عورتوں کے لیے مشکل ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے. لیکن وہ عورت جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو عورتیں کر سکتی ہیں اس کے لیے آسان ہے. دونوں صورتوں میں عورت صحیح سمجھتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایکچولی اصل میں یہ سب ہمارا جو انٹرنل ڈائلاگ ہے اس کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. سر دوسری سائڈ سے ریپیٹیشن ہو رہی ہو اسی بات ظاہری بات ہے, پچھلی چیز یاد آتی ہے انسان, آپ کو اسے ریکال کراتے ہیں, یہ واپس یاد کرو یہ ہوا تھا. اصل میں دو تین چیزیں. ہمارے ریلیشن شپ میں وہ انسان جس کے شعور پر اور جس کے مزاج کی اصلاح پر میں کوئی بہت زیادہ کام نہیں کر پاؤں گا. مثال کے طور پر آپ کی ساس ہیں جو 65 ایئرس کی ہیں یا 70 ایئرس کی ہیں. اب آپ اگر ان کی کسی بات سے اریٹیٹ ہو رہی ہیں, لیکن ایک اور وہی بات آپ کی ایک بہن کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون انسان ہے. اف یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ, آپ کو یعنی اسباب کی
اسباب کی سائنس یہ بتا رہی ہے, دیکھیں ہم تو اسباب کی سائنس کے اندر دیکھیں گے, اسباب ہم دیکھیں گے اوکے اس میں کچھ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا. وہ معاملات جن میں میں کچھ نہیں کر سکتا ان میں نوٹس لینے, ان معاملات کا تو ہمارا اصول یہ ہونا چاہیے کہ وہ معاملہ جس میں کچھ نہیں کر سکتا اس کو جتنی جلدی ریزالو کر کے ختم کر کے آگے بڑھ جاؤں اتنا بہتر ہے. لیکن اگر میں اس کو نوٹس لیتا ہوں, اس کو فیل کرتا ہوں, تو معاملہ خراب ہوگا. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا فیل کرنے سے, جو میں نے سب سے پہلی ایکسرسائز کرائی, بات سمجھ آ رہی ہے, سب سے پہلی ایکٹیویٹی میں نے یہ والی کرائی, وہ ایکٹیویٹی آپ کو بہت کچھ سکھائے گی. یہ ایکٹیویٹی بیک ڈراپ میں کام کرے گی, جو میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کو پیچھے سے کنیکٹ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا اچھا یہ تو میں کیا کر رہا ہوں. تو آپ یہ اصول بنائیے کہ وہ میٹر جس کا نوٹس لینے سے فائدہ ہے اس کا نوٹس لیجئے, جس کا اگنور, بعض معاملات ایسے ہیں جس کا اگنور کرنا حکمت ہے, بعض معاملات ایسے ہیں جس کا نوٹس لینا حکمت ہے. اللہ سے حکمت کی دعا کرنی چاہیے, یا اللہ مجھے صحیح کر دے اپنے معاملات میں جس چیز کو جو اہمیت دینی ہے میں اتنی ہی دوں, ٹھیک ہے نا. تو بعض اوقات ہم الجھ رہے ہوتے ہیں کسی ایسے معاملے پہ جس میں ہمیں آگے بڑھنا ہے, رکنا نہیں ہے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک اصول ہم نے کبھی سیکھا تھا کہ اگر آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے یا اپنے جو بالکل کلوز ریلیشن ہے نا, جب کوئی ایک معاملہ ہوتا ہے آپ ہی کہتے ہیں تم نے فلاں ٹائم پہ ایسے کیا, تم ہمیشہ ایسے کرتی ہو یا کرتے ہو, اس کو چھوڑ کے اس مومنٹ میں جو ہو رہا ہے اس کو سالو کریں, تو ہماری جذباتی کیفیت اور ہمارا غصہ وہ سب چیزیں 10%, 20%, 50% کم ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح, بالکل پچھلی چیز کو ریلیٹ کرنے نہیں کریں, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. اچھا میں ایک چیز اور بتاتا ہوں, یہ بھی فہم کی سطح پر چند چیزیں جو اب خیر اس ورکشاپ میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں بہت ساری چیزوں پہ ڈسکس کروں, لیکن یہ بہت بڑا چیپٹر ہے کہ ہماری سوچ میں یا ہمارے فہم میں ہمارے کچھ تفہیمی مسائل ہیں. تفہیمی مسائل کا مطلب یہ ہے ہم نے کچھ غلط چیزیں ہمارے فہم کا حصہ بن گئی ہیں, جب تک وہ وہاں سے نکلیں گی نہیں نا ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی ہیں نا, یہ صرف ان کی طرف اشارہ ہے. اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہماری صحیح ہوں, ہمارا فہم. بعض امین احسن اصلاحی صاحب نے اپنی ایک کتاب میں تزکیے کی جو بعض قسمیں بیان کی ہیں اس میں انہوں نے اپنے فہم اور علم کے بھی تزکیے کی بات کی ہے. یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو کچھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو بھی پرکھے اور اس میں سے بھی چیزوں کو تزکیہ کرے. یعنی وہ اس طرح سے بھی انہوں نے چیزوں کی ڈسکرپشن, بعض اسکالرز اس لیول پر اس طرح چیزوں کو بیان کر رہے ہیں. خیر میں واپس آتا ہوں, 2 لفظ میں لکھوں گا اور اس کا فرق بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم سمجھیں. یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے, ان دونوں میں فرق ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں, لیکن ایکچولی وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں. برداشت اور صبر میں کیا فرق ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ بھی جیسے میں کہہ رہا ہوں نا, جو پوائنٹ نمبر 2 ہی چل رہا ہے ابھی, کہ ہم اپنی شعور کو ٹھیک کریں. ہمارے شعور میں کچھ چیزیں غلط بیٹھ گئی ہیں, ٹھیک ہے. ان میں سے ایک ایشو یہ ہے, صبر اور برداشت میں فرق ہمیں سمجھنا ہوگا. یہ دونوں اچھی چیزیں, صبر تو بہت ہی بڑھیا چیز ہے, برداشت بھی بہت بڑھیا چیز ہے. فرق کیا ہے اس میں, پہلے یہ سمجھیں. یہ بھی فطری ہماری یہ ایک فطری کوالٹی ہے, نیچرل کوالٹی ہے, یہ بھی فطری کوالٹی ہے, ٹھیک ہے. فرق صرف یہ ہے, یعنی یہ اللہ نے ہر انسان کے اندر برداشت رکھی ہے, ہر انسان کے اندر برداشت رکھی ہے, چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے, ٹھیک ہے. ہماری فطرت کا یہ ٹریٹ جب نور ایمانی سے مزین ہو جاتا ہے تو ہمارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یعنی اچھا صبر کیا, برداشت جو ہے نا, برداشت کا جب ہم کبھی کبھی ایک جملہ بولتے ہیں اردو میں, میرے صبر کا پیمانہ کیا ہو گیا, لبریز ہو گیا, اور پھر کیا ہو گیا, چھلک گیا, پھر تمہاری ایسی تیسی ہو گئی, ٹھیک ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ ہی ٹھیک نہیں ہے. جو چھلکنے والا پیمانہ ہے نا وہ برداشت کا پیمانہ ہے, صبر کا نہیں ہے. یہ زمینی پیمانہ ہے, یہ بھر جاتا ہے, اس کا ایک تھریش ہولڈ ہے, اس کی ایک کیپیسٹی ہے, پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے.
یعنی آپ کتنی برداشت کر سکتے ہیں یہ آپ کا تھریش ہولڈ ہے. آپ اتنا برداشت کر سکتے ہیں, آپ اتنا کر سکتے ہیں, آپ اتنا کر سکتے ہیں, آپ اتنا, ہر ایک کی پرسن ٹو پرسن ویری کر رہا ہے. جیسے جس طرح ہماری براٹ اپ ہوا ہے, ہم کتنا برداشت کر رہے ہیں, ہر ایک کی برداشت کا ایک پیمانہ ہے. برداشت کا پیمانہ جب فل ہو جاتا ہے تو آدمی پھر ریئیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن صبر جو ہے نا, صبر آسمانی پیمانہ ہے. صبر کا پیمانہ بڑھتا نہیں ہے. برداشت اور صبر میں فرق کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ میں صبر کر رہا ہوں, برداشت نہیں کر رہا؟ جب آپ برداشت کرتے ہیں تو آپ کی شکر کرنے کی کیپیسٹی کم ہونے لگتی ہے. جب آپ صبر کرتے ہیں تو صبر کرنے کے نتیجے میں شکر کی کیپیسٹی بڑھتی ہے. آپ کی وہ حالت جو آپ کے جذبہ شکر کو اگلے لیول پہ لے کے جا رہی ہے, اگر آپ کا جذبہ شکر بڑھ رہا ہے تو یہ اسٹیٹ آف صبر ہے. صبر کا دوسرا انڈیکیٹر یہ کہ شکایت نہیں کرتا آدمی, شکایت نہیں کرتا. صبر کا تیسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ اس تکلیف پہ راضی ہو جاتا ہے. اس کی یعنی یہ سب ایک ہی, یعنی اس تکلیف پہ راضی ہے, اس کی شکایت کر ہی نہیں رہا. مطلب اس انسان سے اگر ڈاکٹر کے علاوہ کوئی یہ پوچھے نا کہ اس کی طبیعت خراب ہو, اور اس سے کوئی پوچھے سر آپ کی طبیعت کیسی ہے, تو اس کے لیے بہت مشکل ہے یہ بات بولنا کہ میری طبیعت اچھی نہیں. بڑی مطلب وہ یہی کہے گا الحمدللہ میں تو صحیح ہوں. صرف ڈاکٹر ہی کے آگے بولے گا کہ سر مجھے 103 بخار ہو رہا اور میرے سر میں درد ہے اور مجھے رات میں نیند نہیں آئی اور میرا پورا جسم دکھ رہا ہے. لیکن عام آدمی کو یہ جملہ بولنا اس کے لیے تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی وہ اس کیفیت میں راضی ہوتا ہے, وہ اس کی شکایت نہیں کرتا, اس کا شکوہ نہیں کرتا, اور اس کے لیے وہ اس سچویشن کو اپنے لیے گوارا بنا لینے کی فکر کرتا ہے. وہ اس پہ اللہ, مطلب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا ہے, میں اس پہ راضی ہوں. اللہ سے تو کہہ دیتا ہے, لیکن اللہ سے بھی دعا ہی کرتا ہے, اللہ سے بھی شکایت نہیں کرتا. اللہ سے یہ شکایت نہیں کرتا کہ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا, میں ہی کیوں, مجھے کیوں کیا, میری کیا خطا تھی, اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. بات سمجھ آ رہی؟ اگر آپ کی شکر کرنے کی کیپیسٹی بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ صبر کی حالت میں. اگر آپ کے لیے شکایت تقریباً ناممکن یا بہت مشکل ہو گئی ہے, شکایت کرنا دشوار ہو گیا ہے, شکر کرنا آسان ہو گیا ہے, اس کا مطلب یہ جان لیجئے آپ صبر کر رہے ہیں. جو بھی میٹر ہے آپ اس پہ صبر کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے لیے شکایت آسان ہو گئی ہے, شکر مشکل ہوتا جا رہا ہے اور اس کی تکلیف کو بہت فیل کرتے ہیں, صبر وہ اسٹیٹ ہے جس میں ہم اریٹیٹڈ فیل نہیں کر رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بس ہے, میں اس کو مطلب میں نہیں, مطلب یہ بڑی ڈفرینٹ سچویشن ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ برداشت کی نا ایک سطح ہوتی ہے. اچھا میں ایک بات اور بتاؤں, برداشت بری چیز نہیں ہے, برداشت بھی بہت اچھی چیز ہے. اللہ کا ہماری فطرت میں زبردست انعام ہے برداشت, لیکن برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. صبر جو ہے, ایمان جو ہے, جیسے جیسے بڑھتا ہے صبر کی نئی حدیں طے کرتا رہتا. صبر کا جو اسٹینڈرڈ ہے نا وہ ایمان بڑھاتا رہتا. یہ بڑی زبردست سچویشن ہے. تو ہمیں اور جس کو ہمیں نا اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ سارے کانسیپٹ جب ہمارے ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر معاملات چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. اسی طرح ایک اور چیز ہے, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شکر کرنا جسے ہے نا, لوگ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ بولنا شکر کرنا. یعنی آپ شکر نہیں کرتے ہو کہ نہیں میں تو الحمدللہ کی پوری تسبیح پڑھتا ہوں, 100 ٹائمز الحمدللہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیتا ہوں. تو کلمہ شکر اور شکر ایک چیز نہیں ہوتی. شکر ایک اسٹیٹ کا نام ہے. کلمہ شکر ورڈ ہے جس کے کچھ سلیبلز ہیں, ایک فونیٹک کہہ لیجئے, ایک آپ نے الحمدللہ 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 آپ بول رہے ہیں,
शुक्र का मतलब, शुक्र जो है ना एक स्टेट है, और शुक्र का सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या है? किसी इंसान को आप देखें और वो खुश मालूम हो, मतलब देखने से खुश नजर आए, वो इंसान जो ये कह रहा है कि सर मैं शुक्र तो करती हूं या करता हूं लेकिन मैं खुश नहीं हूं, तो इसका मतलब है शुक्र नहीं है, ये नाशुक्री है। शुक्र ये है कि आप खुश रहने की कोशिश करें, खुश नजर आएं, मुतमईन हो जाएं, ठीक है? तो इसके लिए अपने ऊपर काम करना पड़ता है। ये बात क्लियर हो रही है? और इसके लिए उस पे जो मुझे मिला है, जो मेरे साथ अच्छा हुआ है, उसको ज्यादा फील करूं, जो मुझे नहीं मिला, जो मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, उसको कम फील करूं। मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग, हजारों लोगों की मैंने चूंकि काउंसलिंग की है, मर्दों की भी, औरतों की भी, बच्चों, यानी बहुत छोटे बच्चों के साथ तो मैं काउंसलिंग नहीं करता, लेकिन 14, 15, 16 साल और मुख्तलिफ एज के लोगों की। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि लाइफ में ना कोई बहुत तकलीफ दे बात हुई होती है, बहुत तकलीफ दे, वो अपनी लाइफ बताते हैं, सर मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी अब क्या एज है तुम्हारी? उन्होंने कहा सर 27 ईयर्स। फिर मैं उनसे पूछता हूँ ये जो कुछ भी हुआ हिसाब लगाओ कि कितने दिन हुआ या कितने आवर्स हुआ, सबको कैलकुलेट करो। वो कैलकुलेट करते हैं तो पता लगता है, वो कैलकुलेट एक, मैंने कहा खुल के ज़्यादा लगा लो, और फिर उस कैलकुलेट करके उसको दिनों में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसको हम ईयर्स में ट्रांसलेट करते हैं, तो पता लगता है 27 साल की पूरी ज़िंदगी में शायद 1 साल गलत हुआ है। ये बहुत है ये भी, क्योंकि सारे आवर्स, और बाकी 26 साल तो तुम्हारे साथ गलत नहीं हुआ ना। 4 लोग, फिर मैंने कहा वो उससे, अच्छा कितने लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया? तो वो बताता है फलाने 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 फलाने। अच्छा टोटल कितने हैं? सबको गिनो, सबकी लिस्ट बनाओ। अच्छा 10 बंदे हैं, बहुत लगा लिए तो 10 हैं। अच्छा वैसे बचपन से लेके अब तक तुम्हारी मुलाकात कितने लोगों से हुई है? रफ आइडिया। फिर उसको कैलकुलेट कराते हैं तो पता लगता है मुलाकात तो अब तक हजारों लोगों से हुई है, इसमें 10 बंदे ही ऐसे थे ना, बाकी सब तो ठीक थे अल्हम्दुलिल्लाह। जो मिल गया, जो अच्छा हुआ, उसको फील करेंगे, चीजें सेट हो जाएंगी। जो नहीं मिला, जो बुरा हुआ, उसको ज़हन में रखेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उसके नतीजे में हम शुक्र नहीं कर सकेंगे। बात क्लियर हो रही है? क्या ख्याल है? शुक्र करने की एक और काबिलियत, इसके लिए भी मैं एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी और देता हूँ। ये सब हमारी जहन की इस्लाह के लिए कर रहे हैं अभी हम ना। आप में से किस किस के मिलने वालों में कोई ऐसा बंदा है, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, कोई भी आपके जानने वालों में ऐसा बंदा जो फाइनेंशियली, जो आपका लेवल है, जो भी आपका लेवल है फाइनेंशियली, उससे 4 टाइम्स कम हो? यानी अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 25,000 रुपए कमाता है। अगर आप 1000 स्क्वायर यार्ड्स के घर, अगर 2 केनाल में आपका घर है तो उसका आधे केनाल में घर है, या जो भी, मुझे, अगर आपका 10 मरले का घर है तो उसका 2-3 मरले का घर है। 4 टाइम्स कम फाइनेंशियल पोजीशन वाला कितने लोग हैं जिनको आप जानते हैं? जानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छा, जो लोग नहीं जानते उनको कोशिश करनी चाहिए, अगर आप, जो मैंने सवाल किया ना, अगर ऐसा कोई बंदा आपके मिलने वालों में नहीं है तो आप बड़ी खतरनाक लाइफ स्टाइल में, बहुत खतरनाक लाइफ गुजार रहे हैं। आपको चाहिए, माशरे में ऐसे लोग तो होंगे ना, या नहीं होंगे? आपको चाहिए कि आप ऐसे लोगों से ताल्लुक बनाइए, क्योंकि आपकी नफ्सियाती, हमारी नफ्सियाती पोजीशन सही कैसे रह सकती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका बताया। माल के मामले में किसको देखो, और दीन के मामले में और नेकी के मामले में किसको देखो? अपने से। हम उल्टा करते हैं, हम माल के मामले में उसको देखते रहते हैं जिसके पास BMW है, और नेकी के मामले में उसको देखते रहते हैं जो उसने अभी तक हज नहीं किया। मतलब आप पूरी लिस्ट बनाई हुई है हर एक ने कि उसके जानने वालों में 11 लोग ऐसे हैं जिनको हज कर लेना चाहिए था और उसने नहीं किया। मतलब जब भी कोई इंसान हज करके आता है तो मैं कहता हूं, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसी फहरिस्त बनने लगे तो तुम ये समझ लो कि तुम्हारा हज जाया होना शुरू हो गया।
کیونکہ تمہیں فوراً یاد آئے گا انہوں نے بھی نہیں کیا, انہوں نے بھی نہیں کیا, انہوں نے, میں نے تو کر لیا. اور پھر جب آپ عمرہ کر کے آئیں گے تو پھر اور آئے گا کہ میں نے تو عمرہ بھی کر لیا, حج بھی کر لیا, اس نے تو یہ بھی نہیں کیا. اس نے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بہت مسئلہ ہے ہمارے ساتھ یا نہیں ہے؟ آپ کی ضرورت یہ, آپ کا سب سے بڑا محسن یہ. اچھا ایک اور بات میں بتاؤں, اگر کوئی ایک ہی بندہ ایسا مل جائے نا, ایک میں ہی دونوں کوالٹیز ہوں, آپ سے فائنینشیلی 1/4 یا اس سے بھی کم ہے, آپ کی ₹1,00,000 انکم ہے, اس کی 20-25 ہزار روپے انکم ہے, اور نیکی میں اوپر ہے, اطمینان سے نماز پڑھتا ہے, معاملات بالکل کھرے ہیں, 30 سال کی عمر میں اپنی وصیت لکھ چکا ہے, ٹھیک ہے, ایک دن بھی اپنے معاملات آگے پیچھے نہیں کرتا, بالکل کلیئر, صاف ستھرا, سیدھا سادہ سا آدمی ہے, اور فائنینشیلی بہت نیچے اور معاملات میں بہت اوپر ہے, نیکی میں بہت اوپر ہے. اس سے بڑا محسن اس پوری کائنات میں آپ کا نہیں ہو سکتا, پوری کائنات میں اس سے بڑا محسن آپ کا نہیں ہو سکتا, یہ میں آپ کو بتا دوں. ایسا کوئی آدمی مل جائے نا, اس کو اپنے گھر مہمان بلائیے, اس کا اکرام کیجیے, اور اس کا ایک اور بات, اس کو ایسے اس کی مہمان نوازی ایسے کیجیے جیسے کہ آپ کے گھر میں آپ سے 4 ٹائمز بڑا فائنینشیل اسٹیٹس کا آدمی آ جائے. تو آپ کی 1,00,000 تنخواہ ہے, 4,00,000 تنخواہ والا آپ کا مہمان بنا ہے, تو آپ اس کو جیسے ٹریٹ کریں گے ویسے اس کو ٹریٹ کریں جیسے آپ 25,000 والے کو ٹریٹ کریں گے. بات سمجھ آ رہی؟ وہ پروٹوکول دیں, وہ رسپیکٹ دیں. اور اسی طرح اس کے گھر بھی جائیں ایک اس طرح سے کہ اس کو مشکل بھی نہ ہو, لیکن اس کے گھر جائیں, بچوں کو لے کے جائیں, فیملی کو لے کے جائیں, تاکہ سب کا نا دماغ صحیح ہو. اس کے گھر میں کمرے میں بیٹھیں, کیونکہ آپ کے گھر میں 6 سال پرانا صوفہ بیوی کو اچھا نہیں لگ رہا, یا بچوں کو, یا آپ ہی کو نہیں اچھا لگ رہا, اس کے گھر میں تو صوفہ ہی نہیں ہے, تو ذرا صحیح ہو جائیں گے سب کہ اچھا ایسا بھی گھر ہوتا ہے. کیا خیال؟ 4 کمرے کا گھر سب کو چھوٹا لگ رہا ہے, اس کا ایک ہی کمرے کا ٹوٹل گھر ہے, تو اس میں جب جا کے بیٹھیں گے نا تو مزہ آئے گا, پتہ لگے گا اچھا 4 کمرے کا گھر تو زائدہ ضرورت ہے, شکر پیدا ہوگا. کیا خیال؟ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو یہ جو میں پریکٹیکل چیزیں بتا رہا ہوں, یہ ہمارے مزاج پہ اثر ڈالیں گی, ہماری سائیکولوجیکل ویل بینگ کے لیے ضروری ہیں. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ ڈھونڈ کے ایسے آدمی کی لسٹ بنائیے گا جس میں یہ 2 چیزیں ہوں, مال میں کم, نیکی میں آگے, اور دونوں چیزیں ایک میں جمع ہو جائیں تو بہت ہی بڑھیا بات ہے. یہ تو کمال کا آدمی ہے, اس سے تو تعلق بنانا اس سے زبردست کام ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ صبر اور برداشت کا فرق سمجھ آیا؟ یہ سب کنسیپچول چیزیں تھیں جو ہمارے ذہن میں چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہونی چاہیے. اب میں تیسرے پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ میں ٹوٹل 6 پوائنٹس شیئر کروں گا, 2 پوائنٹس ہو گئے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی سے اور اپنے بہت ٹرسٹڈ یا ٹرسٹ وردی فرینڈز سے اپنے ٹیمپرامنٹ کے بارے میں فیڈ بیک لیں. یہ کام آلریڈی آپ نے سٹارٹ کر دیا, آپ نے میسج کیا تھا. ان کو دوسرا میسج یہ کیجئے گا, ان سے یہ کہیے گا کہ پلیز گیو می سم سجیشنس فار مائی امپروومنٹ, فار دا امپروومنٹ یا فار دا امپروومنٹ آف مائی ٹیمپر. ٹھیک ہے, اس سے آپ کہیے کہ بھائی پلیز مجھے میرے ٹیمپرامنٹ اور ان چیزوں پر بہتر کرنے کے لیے تمہارے خیال میں واٹ شوڈ آئی ڈو. ہاں, جو بھی مطلب اس سے یہ آپ 3-4 ایسے سمجھدار لوگ جو آپ کے قریبی اور بااعتماد لوگ ہیں, ان سے پوچھیں. ان کے ذہن میں نا کوئی مشورہ موجود ہے, وہ ڈرتے ہیں بتاتے ہوئے, اور آپ ایک دفعہ پوچھیں گے تو بھی ڈریں گے, وہ کہیں گے یار نہیں کچھ نہیں ہے ایسا. پھر آپ کہیں نہیں میں ڈروں نہیں, میں پکا وعدہ کچھ نہیں کہوں گا. آپ ذرا ان کی حوصلہ افزائی کریں, پھر وہ مطلب بتائیں گے. آسانی سے نہیں پتہ لگے گا, وہ یہ سمجھیں گے یہ پھر آج کوئی نئی مصیبت آ رہی ہے, یہ آج اس طرح سے شروع ہونے والا ہے یہ. تو آپ کو کہنا ہوگا کہ بھائی میں وعدہ کر رہا ہوں میں تبدیل ہو جاؤں گا, تم میرا ساتھ دو, یا ہو جاؤں گا, ہاں ہو جاؤں گی, جو بھی مطلب
ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے آپ, اور ظاہر سی بات ہے آپ پیچھے دعا کر چکے ہیں, یہ چیزیں سوچ چکے ہیں. اچھا یہ اپنے ٹیمپرامنٹ کے اوپر نا 12 سال سے چھوٹی عمر کے بچوں سے نا کریٹیکل فیڈ بیک اپنے بارے میں نہیں لیں, ڈائریکٹ فیڈ بیک نہیں لیں. اس کے لیے الگ طرح کی حکمت چاہیے کہ اگر 6 سال کے بچے سے اپنے مزاج کے بارے میں کوئی فیڈ بیک لیا جائے تو کیا طریقہ ہو, وہ میں ابھی ڈسکس نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ اولادیں اپنے والدین کے لیے کریٹیکل ہوں, وہ یہ کہیں امی آپ تو ایسی ہیں. یہ طریقہ ہی نہیں ہے. ان کو اپنا رول دیکھنا ہے. ان کا کام یہ ہے کہ آپ کو خوش رکھیں, ان کا کام یہ ہے کہ آپ کو فالو کریں, ان کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو جیسی بھی آپ ہیں آپ کو ایکسیپٹ کریں, آپ کے ساتھ رہیں. لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار کو آپ کے ہاتھ میں رکھ دیں. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. یہ کام نہیں ہو رہا, دونوں الٹا چل رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا انشاءاللہ یہ ممکن ہے. آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں شاید یہ بہت ہی تھیوریٹیکل ہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ممکن ہیں. ان میں سے کوئی ایک چیز, مطلب یہ ساری چیزیں انسانوں نے کی ہیں, الحمدللہ ہمارے دور میں بھی لوگ کر رہے ہیں. مطلب جب اس پہ انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا انشاءاللہ, آپ بھی اپنے لیے دعا کیجئے گا, اللہ آپ کے لیے آسان کرے گا انشاءاللہ. تو یہ میرا تیسرا پوائنٹ تھا, فیڈ بیک فرام, جس میں آپ نے آلریڈی ایک کویسچن جو کویسچن نمبر 5 کیا تھا نا, بتاؤ میرے ٹیمپرامنٹ کو کیسے ریٹ کرتے ہو, انہی سے اب اگلا سوال کیجئے گا. تم بتاؤ تمہارے خیال میں اپنے ٹیمپرامنٹ کو کیسے بہتر کر سکوں. کوئی اس طرح کی بات, 1-2 سوال کریں, دیکھیں کیا بتاتے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے اوپر نظر رکھیں. اپنے اوپر نظر رکھنے کے لیے میں ایک ایکسرسائز بتاؤں گا, ٹھیک ہے, اور اس ایکسرسائز کے لیے ایک الگ پیج پہ آپ ایک چیز بنا لیں. انشاءاللہ دیکھیں ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے, اللہ آسان کرے. یہ ایکسرسائز بڑی کمال کی ہے. دیکھیں میں 7 چیزیں لکھوں گا ادھر, ٹھیک ہے, اور اس کو آپ ایک نوٹ بک پر, ایک چھوٹی سی نوٹ بک بنائیں گے جس کا نام ہوگا ٹیمپرامنٹ لاگ. ٹیمپرامنٹ لاگ, ٹھیک ہے. اور ٹیمپرامنٹ لاگ کے اندر 7 چیزیں ایسی ہیں آپ کو اپنے اوپر نظر رکھنی ہوگی. اپنے اوپر, یعنی پرسنل ویجیلنس بڑھانی ہوگی, ٹھیک ہے, اپنی نگرانی کرنی ہوگی, اور اپنے بارے میں 7 چیزیں نوٹ کرنی ہوں گی. وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ اس میں پہلی چیز ہے اینگر, ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے ارجنسی, جلدی کی کتنی مچی ہوئی ہے, جلدی 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 کرو, جلدی جلدی. آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آج میں نے جلدی کا لفظ بولا یا نہیں بولا, جلدی مچائی یا نہیں مچائی, ٹھیک ہے. تیسری چیز آپ نے لکھنی ہوگی اوور سینسٹیوٹی, یہ فیل کر لیا, وہ فیل کر لیا, ٹھیک ہے. چوتھی چیز آپ نے یعنی میں یہ وہ 7 میٹرز آپ کو بتا رہا ہوں جس کو آپ نے اپنی نگاہ میں رکھنا ہے اور ان کے معاملات کو اس میں روزنامچے میں درج کرنا ہے. یعنی یہ ٹیمپرامنٹ لاگ ہے جس میں آپ نے ریکارڈ کرنا ہے. اوکے. اوور سینسٹیوٹی, اس کی بات فیل کر لی, اس کی بات فیل کر لی, کچھ بھی فیل کریں گے تو آپ اس میں رپورٹ کریں گے, ٹھیک ہے. چوتھا پوائنٹ ہے امپلسو بائنگ. یہ کیا کہانی ہے؟ امپلسو بائنگ یہ ہے کہ گھر سے آلو لینے نکلے تھے, گوچی کے پرس لے کے واپس لوٹے ہیں, اور آلو لینا بھول گئے, دوبارہ آلو لینا جانے والے ہیں. مطلب کمال ہے, مطلب بھائی ہاں, مطلب آپ جو امپلسو بائنگ کا مطلب یہ ہے کہ بس یہاں پسند آیا وہاں خرید لیا, وہاں پسند آیا وہاں خرید لیا, بیٹھے بیٹھا یہ فیصلہ کر لیا. مطلب ارے یار بس کرو, ٹھیک ہے. امپلسو بائنگ, ایک بھی ایسا انسیڈنٹ, چاہے دراز پہ سیل لگ جائے, کوئی کالا جمعہ آ جائے, آپ نے جو ہے نا کرنا ہی نہیں ہے. آپ نے کہنا میں ڈھیٹ ہوں, تم 100% فری بھی کر دو تو بھی میں, مطلب امپلسو بائنگ از امپلسو. اف یو ڈو ناٹ نیڈ اٹ یو شوڈ ناٹ بائی اٹ, ٹھیک ہے. چوتھا پوائنٹ ہے ٹاکنگ بیک.
ہاں سوری 5واں پوائنٹ ہے ٹاکنگ بیک, واپس جواب دینا کسی بھی سچویشن. اچھا واپس جواب دینے کا معاملہ ہوتا ہے اپنے سے بڑوں میں, یعنی جو آپ کی فیملی ہے اس میں اگر بڑا بھائی ہے, بڑی بہن ہے, والد والدہ ہیں, شوہر ہے, ان کو کوئی بات ہو رہی ہے, ممکن ہے وہ غلط بات کر رہا ہوں, ممکن ہے بالکل غلط بات کر رہا ہوں, آپ اس سچویشن میں جواب نہیں دیں, آپ کہیں ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے. سکس پوائنٹ ہے اوور اسپیکنگ. یہ سب سے مشکل ہے, اس کو نوٹ کرنا. اوور اسپیکنگ یہ ہے جس کو ہم, ایک تو بسیار خوری ہوتی ہے نا, ایک بسیار گوئی ہوتی ہے, زیادہ بولنا, کثرت الکلامی. کیا اوور اسپیکنگ یہ نہیں ہے کہ اگلے کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی اور آپ اپنی بات اس کی سن نہیں رہے اور فوراً اپنی بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں, اوور اسپیکنگ کے اندر یہ بھی پرابلم پیدا ہوگا کہ دوسرے کو ٹاکنگ اسپیس نہیں ملے گی, اور اوور اسپیکنگ میں دوسرا پرابلم یہ پیدا ہوگا کہ جو بات 30 ورڈز میں کہی جا سکتی تھی وہ 230 ورڈز میں کہہ رہے ہیں. یہ ٹاکنگ بیک ایلڈرز کے ساتھ ہے. یہاں جو میں ٹاکنگ بیک کہہ رہا ہوں ود یور ایلڈرز. اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہ کلاس لمبی ہوگی. چوتھی جو 7th پوائنٹ ہے, ہاں 7th پوائنٹ ہے وہ ہے سیڈنس. اگر کبھی فیز آف سیڈنس آئے تو آپ اس میں رپورٹ کریں, ٹھیک ہے. اور ایک بہت سمپل سی ٹپ میں یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے اور کوئی سچویشن ایسی ہے جس کو ہینڈل کرنا ہے تو آپ اس وقت فوراً آپ پانی پینے چلے جائیں. آپ 1 گلاس فل پانی پئیں, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو بتایا تھا, اور پھر آپ سوچیں کہ اب میں بعد میں آؤں گا, ذرا باہر نکل جائیں, بریک دیں, فوراً اس کو اٹینڈ نہیں کریں. ہر سچویشن کو فوراً رسپونڈ کرنا ضروری نہیں ہے, آپ ٹائم لے لیں, آپ کہیں اوکے میں بعد میں بتاؤں گا, ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے, اچھا میں اس پہ بعد میں بات کروں گا, یہ کہہ کے نکل جائیں, پانی پینے چلے جائیں, واک کریں, ادھر ادھر نکلیں, بعد میں پھر آئیں. 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل اور اپنے روٹین کو نیچر سے قریب لائیں. نیچر سے قریب لانے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فوڈ جو ہے ان نیچرل جو ڈائٹ ہے نا, پروسیسڈ فوڈ, فیکٹری میڈ فوڈ, وہ ختم کریں. ڈائٹ بھی پھل ول سبزی وبزی یہ چیزیں ہوں, اور روٹین میں بھی ذرا سا تازی آب و ہوا, ذرا سا واک, فزیکل ایکٹیویٹی, کچھ یہ چیزیں کریں. یعنی اگر آپ واک نہیں کرتے, فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے, تازی ہوا میں نہیں جاتے, اور پھل سبزی نہیں کھاتے, اور ڈبے کے جوسز اور ڈبے کے بسکٹس کے اوپر اور بیکری کے آئٹمس کے اوپر گزارا کرتے ہیں, تو آپ اپنے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں. تو آپ کو ایسے دن گزارنا چاہیے کہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے دن میں فری ٹائم اویلیبل رہے. فری ٹائم آپ کے روزانہ کی ٹائم مینجمنٹ میں کچھ سلاٹ فری ٹائم ہو. اسی طرح آپ کی سکسیسفل ٹائم مینجمنٹ یہ ہے کہ جب ڈے اینڈ ہو تو آپ کی انرجی اینڈ نہ ہو. لیکن اگر آپ نیچر سے دور ہیں, آپ کی روٹین میں اگر آپ کا ڈے اینڈ ہو رہا ہے اور آپ کی انرجی ختم ہو جاتی ہے ڈے اینڈ ہونے سے پہلے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ڈے اینڈ ہو اور آپ کی روٹین کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, اس میں کچھ صحیح ہونے کی ضرورت ہے, آپ اپنے روٹین کو صحیح کریں. اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ جس کا مزاج اچھا ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ کسی بھی سچویشن میں جہاں کوئی بھی عام آدمی جو ہے ریئیکٹ کرتا ہے, غصہ کرتا ہے, یہ مسکرا جاتا ہے, ایسے بندے کو اس سے تعلق بنائیں جس کا اخلاق اچھا ہے, جس کے مزاج اچھے ہیں, جس کا سینس آف ہیومر اچھا ہے. ایسا سینس آف ہیومر جس سے لوگ ہرٹ نہ ہو, سارکیسٹک نہیں ہے, ٹھیک ہے, ٹونٹ نہیں کرتا, اچھے انداز سے بات کرتا ہے. کوئی ایسا آپ کے ملنے والوں میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے اور اس کا ہیومر کسی کو ہٹ نہیں کرتا, ہرٹ نہیں کرتا. ایسا ہے, ہرٹ نہیں کرتا, وہ بچے بڑے کوئی ہرٹ نہیں ہوتا, لیکن سینس آف ہیومر اچھا ہے. کیونکہ دوسرے ٹائپ کے تو بہت لوگ ہیں جو سینس آف ہیومر اچھا ہے لیکن لوگ ہرٹ ہوتے ہیں, وہ والے بندے بہت ہو گئے. میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کے سینس آف ہیومر سے کوئی پریشان نہیں ہوتا.
انجوائبل بھی ہے, رسپیکٹفل بھی ہے, سیکیور بھی ہے, کمفرٹیبل ہے, وہ ساری چیزیں مینٹین ہو رہی ہیں اور سینس آف ہیومر اچھا ہے. ایسا کوئی بندہ اگر آپ کے ملنے والوں میں ہے تو اس سے ذرا میل جول بڑھائیں, اس کو آبزرو کریں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ کل 6 موٹی موٹی سجیشنز ہیں جو میں نے دی. کچھ سجیشنز ایسی تھیں جس کی ہم ڈیٹیل میں گئے,